آدمی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ آٹے کی قیمت ہے، وہ سبزیوں کی قیمت ہے، وہ پھلوں کی قیمت ہے، جتنی بھی اشیاء خورد و نوش ہیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر ان کا ہمیشہ سے ایک بہت بڑا کنسرن رہا ہے. سو اس حوالے سے جو ہمارا پرائس کنٹرول جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سلمیٰ بٹ صاحبہ جو ہے وہ بتائیں گی. اس سے پہلے 2-3 چیزیں جو میں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں کہ جہاں اس پنجاب حکومت کی جو گورننس کا ماڈل ہے جس کے اندر جواب دہی سب سے بڑا فیکٹر ہے، جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے کبھی کسی کے لیے بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا. اسی لیے ان کی گورننس کے ماڈل کے اندر کسی قسم کی سیاسی سفارش، کسی قسم کا انفلوئنس، کسی قسم کا جو اثر و رسوخ ہے وہ میٹر نہیں کرتا. اور جو آج ایک چیف منسٹر صاحبہ نے آج انتظامیہ کے ساتھ جو اے سی ڈی سی صاحبان ہیں، کمشنر صاحبان ہیں، ان کے ساتھ ایک میٹنگ جو ہے وہ آج کال کی تھی. اور اس میٹنگ کے اندر جو ان کے 2 مین کنسرنز تھے، جس کے اندر مین ہال کے اندر جو 2 واقعات ہوئے ہیں گرنے کے، ایک بزرگ کا اور ایک بچے کا، اس کے اوپر ان کی بہت ایک جو ہے وہ اسٹرانگ ان کا ڈسپلیئر تھا اس حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جو کتا کاٹنے کے واقعات ہیں وہ بھی 2-3 واقعات جو ہیں وہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے. اور چیف منسٹر جو ہیں وہ ان کی جو ڈکشنری کے اندر یہ باقی حکومتوں کے اندر بھی ہمیشہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن شاید اس کو واقعی کو ایک واقعہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بٹ گورنمنٹ آف پنجاب لیڈ بائی مریم نواز شریف، اس میں یہ چیزیں نظر انداز نہیں ہوتی. سو آج جو لیا کے اندر ایک واقعہ ہوا جس میں مین ہال میں ایک بچہ جو ہے وہ گر کے اس بیچارے کی جو ہے وہ ہلاکت ہوئی. اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے جو پہلا سوال جو ہے وہ ڈی سی صاحب سے اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو لیا ہیں حارث حمید ان سے پوچھا. اور جو اے سی لیا تھے جن کا یہ ایریا بنتا تھا، ان کو چیف منسٹر صاحبہ نے فوری طور پر میٹنگ چھوڑ کر جانے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی کے بچے کو، کسی کے بچے کی زندگی کو، اپنی زندگی اور اپنی فرائض میں جو ہے وہ کوتاہی کرے، میرے لیے وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کو میٹنگ چھوڑ کر جانے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دے دیا. اور ایک کلیئر ڈائریکشن آج چیف منسٹر صاحبہ نے دی کہ کسی طور پر مین ہال کے اندر گرنے والے واقعات، بائی دا وے یہ میں ضرور بتا دوں کہ لیا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مین ہال نہیں تھا، یہ ایک آبادی ہے جس آبادی کے اندر سیوریج سسٹم نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے طور کے اوپر بڑے بڑے گڑھے بنائے ہوئے تھے سیوریج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، یہ علاقہ اس ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر کور ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سیوریج سسٹم ڈلنے جا رہا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے اے سی کو جو ہے وہ میٹنگ سے نکال بھی دیا اور ان کو جو ہے وہ ریموو کرنے کا حکم بھی دیا، جو میرا خیال ابھی تھوڑی دیر میں شاید اس کے آرڈرز بھی جاری ہو جائیں گے. اسی طرح جو یہ جواب دہی ہے جو اگر تو دیکھیے کوئی انفارچونیٹ واقعات کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کی طرف سے ہو چیز وہ اور بات ہے. لیکن اگر انتظامیہ، جس کو چیف منسٹر پنجاب نے، پنجاب میں انتظامیہ کے پاس ایک فری ہینڈ ہے، ان کو اختیارات کے تھرو، ان کو فنڈز کے تھرو، ان کو ہر طرح سے امپاور کیا گیا ہے. سو اسی طرح پھر وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جواب دہی اور جواب طلبی بھی جو ہے وہ لوگوں کی کرتی ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کے تمام منصوبے ہیں اس میں ان کی کوالٹی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو کبھی وہ نیچے نہیں آنے دیتی اور نہ وہ کمپرومائز کرتی ہیں. ان کا کوئی بھی آپ منصوبہ اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو ایک سب سٹینڈرڈ چیز کبھی نظر نہیں آئے گی. A+ کیٹیگری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ہمیشہ وہ دیکھیں گے. اور وہ کموڈیٹیز کی پرائسز کے اندر وہ ہو. اور ابھی آپ کو سلمیٰ بٹ صاحبہ بتائیں گی کہ منڈیوں کے حوالے سے اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کتنا کام کیا چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ زیر نگرانی. اس میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے ہوں، گرین ٹریکٹرز ہوں، سپر سیڈرز ہوں، ایک لمبی لائن ہے ان کے پروجیکٹس کی جس کے اوپر وہ ہمیشہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی. اور اسی طرح
جو لوگ کام کرنے ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو ہم لوگ بھی ہیں، ہماری بھی جو ہے وہ اگر عوام کی خدمت کرنے میں کہیں پر بھی کسی سے کوئی پہلو تہی ہو تو اس کو سپیئر نہیں کیا جاتا ہے. میں اب سلمیٰ بٹ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ آپ کو بہت کچھ آج وہ پنجاب دکھانا ہے جس پنجاب کا خواب دیکھا جاتا تھا لیکن وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. سلمیٰ بٹ صاحبہ نے اور ان کی سیکرٹری صاحبہ نے بہت محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ان کو بہت شاباش ملی ہے, ان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے. جو ان کا ویژن تھا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے پنجاب کے اندر. سو سلمیٰ پلیز. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے میں چاہوں گی کہ 1 منٹ کی ایک ویڈیو ہے, یہ پلے کرنا چاہیں گے, یہ پلے کر دیں پلیز. جو ابھی انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے ذکر کیا منڈیوں کے حوالے سے. نہیں آ رہا وہ ویڈیو کہاں ہے؟ ویڈیو لگاؤ بیٹا. بیٹا یہ آپ شروع کرو, آپ شروع کرو. جی آ گئی. یہ نہیں, یہ والی 1 منٹ روک دیں, منڈیوں والی جو ویڈیو تھی. اچھا جی, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ویڈیو بھی ہم آپ کی پلے کر دیتے ہیں. جو ہماری, اس کو بند کر دیں, روک دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اولین ترجیحات میں سے ایک, جیسے کہ کہا گیا, پرائز کنٹرول رہا, جس نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کو, ایک انکلوسیو گورننس کا ویژن, ڈیجیٹل پنجاب کا ویژن اور شہریوں کو سہولت ان کی دہلیز پر پہنچانے کا ویژن. اور اس حوالے سے پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا کردار رہا گزشتہ چند ماہ میں, ہم نے جو کارکردگی کی, کام کیا, وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. جس میں آگے اس کو لگا دو. یہ پلے کریں, یہ ذرا ویڈیو دیکھیے. یہ ایک ویڈیو اگر 1 منٹ کی آپ دیکھ لیں تو یہ, اس میں ہماری جو پنجاب کی, آواز بند کر دو. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق جو ہماری پنجاب کی سبزی, فروٹ اور جو غلہ منڈیاں ہیں, ان کو وزیر اعلیٰ کاشتکار بازار کے ٹائٹل میں اس کے تحت ڈھالا جا رہا ہے, جس کے اندر ہم نے پنجاب کی سرکاری سبزی اور فروٹ منڈیاں اور غلہ منڈیاں جو ہیں 188, ان کے اندر ایک پوری تجدید نو کی وزیر اعلیٰ کاشتکار بازار کے نام سے, جس میں ہم نے ان میں آج جب منڈیوں میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ سائن بورڈز ملیں گے جو آپ کی رہنمائی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہر منڈی کا نقشہ وضع کیا گیا ہے جو بتائے گا منڈی کے بارے میں وہاں پہ آنے والوں کو. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے اندر ایس ایم ڈیز کے حوالے سے کے ساتھ صارفین کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ان کو قیمتیں جو ہیں دور سے نظر آئیں اور واضح طور پہ لکھی ہوئی ہوں, جو کہ ایس ایم ڈیز بڑے سائز کی لگائی گئی ہیں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی منڈیوں میں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل جو ہماری منڈیوں کے اندر ڈیجیٹل ریٹ لسٹ وضع کیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ہمارے جو ابھی آکشن جو ہے اس کی مانیٹرنگ, اس کو سخت بنایا گیا ہے. اور ابھی لاہور کے اندر 2 منڈیوں میں, راوی بادامی باغ منڈی اور کانا کاچھا منڈی کے اندر ہم نے آغاز کیا ہے سیف سٹی اتھارٹی کے اشتراک سے کہ ابھی باڈی کیم والے وہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں جو کہ آکشن مانیٹرنگ کرتے ہیں, اور یہ باڈی کیم کے تھرو کرائی جا رہی ہے. جو ہی ہمارا یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا دائرہ کار پورے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پورے پنجاب کی سطح پر پھیلا دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سیف سٹی اتھارٹی کے کیمراز جو ہیں وہ منڈیوں کے اندر نصب کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اشتراک سے آج جس پنجاب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس پنجاب کے اندر جو سبزی اور پھل کے جو ٹرک آتے ہیں ان کی میپنگ کی جاتی ہے اور ان کی ٹریکنگ کی جاتی ہے کہ جب وہ پنجاب کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کتنے ٹرک آ رہے ہیں, کتنی منڈیوں میں جا رہے ہیں اور کب وہ آئے ہیں, ان کا ارائیول کب ہوا اور کب وہ پہنچیں گے. اور یہ پورا جو راستہ ہے وہ ٹرکوں کی میپنگ ہوتی ہے. یہ سیف سٹی کے اشتراک سے ہم اس طرح کی جو یہ ہمارے پاس ابھی ہم ایک ڈیش بورڈ بھی آپ کے ساتھ ذکر کریں گے جس کے تھرو ہم لے کر آتے ہیں. پھر منڈیوں کے اندر واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ان کو فعال بنایا گیا ہے. اسٹریٹ لائٹس تقریباً 2600 سے زائد اسٹریٹ لائٹس جو ہیں ان کو فعال بنایا گیا ہے. پھر سیوریج کا جو نظام تھا, جو پہلے مین ہولز یا جو کھلے ہوتے تھے, ڈھکن نہیں ہوتے تھے, وہ سارے درست کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سڑکیں مرمت ہونے والی تھی وہ بحال کی گئیں. جو دیواریں تھیں جو کہ پہلے بالکل خستہ حالت تھیں, اب ان کی جو بالکل ری شیپ کر دیا گیا, ریویمپ کیا گیا منڈیوں کو. وہاں پہ یونیفارم عملہ آج آپ کو ملے گا جب آپ منڈیوں میں جائیں گے, ان کے آپ کو ہیلپ ڈیسک ملے گا اور ان کی جو ڈیوٹی لسٹ ہے وہ وضع کر دی گئی ہیں جو لوگ وہاں پر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو سبزی اور فروٹ کے سیکشن ہیں وہ الگ کر دیے گئے ہیں. پھڑیوں کی پہلی مرتبہ پنجاب کی منڈیوں میں پھڑیوں کی رجسٹریشن کی گئی ہے. 17,000 سے زائد پھڑیے رجسٹر کر لیے گئے ہیں اب تک. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جتنی بھی منڈیوں کے اندر جو چھوٹی دکانیں ہوتے ہیں جو پھڑیے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر واضح
ریٹ لسٹ بورڈ جو ہیں آویزاں کیے گئے ہیں, جو کہ اب کرسٹل کے ریٹ لسٹ بورڈ پہلی دفعہ بنائے گئے ہیں, جس میں سبزی کا الگ اور پھل کا الگ اور واضح ہوں گے, جو کہ آنے والے کو نظر آ سکیں. اس طرح کی بہت ساری جو تجدید نو کی گئی منڈیوں کی کے حوالے سے. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر بہت سی ایسی منڈیاں تھیں جو دہائیوں پر محیط تعطل کا شکار تھی. 2003 میں منڈی سینکشن ہوئی, آج تک نہ بن پائی. 2007 میں منڈی سینکشن ہوئی, آج تک نہ بن پائی. 2011 میں منڈی سینکشن ہوئی, آج تک نہ بن پائی. یہاں لٹیگیشن میں تھی, یا عدالتوں اور کورٹوں کے وہ مقدمے بھگت رہی تھیں, یا آپس میں علاقے میں آڑتیوں کے مابین اختلافات تھے, آکشن اور الاٹمنٹ کے مسائل کا شکار تھی وہ. الحمدللہ صرف گزشتہ چند ماہ کے اندر ہم نے پنجاب کے اندر 6 منڈیوں کا کام شروع کرا دیا, جو 2003, 2011, 2007 اور 2014 کی سینکشن تھی, جس میں شیخو پورہ کی منڈی, اس کے بعد ساہیوال کی منڈی, اس کے بعد میاں چنو میں منڈی, پاک پتن اور قصور اور منڈی بہاؤدین کی منڈیاں جو ہیں, جو آئندہ آنے والے سال میں 2026 میں مکمل ڈیولپمنٹ کے بعد شروع کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر کوئی منڈی نہیں ہے ہماری سرکاری اپنی, اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں کل پرنسپل جو ہے اپروول ملا سی ایم صاحبہ سے, اور اس کو بھی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں, اور ہم بہت جلد